اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی گھر والیوں سے وعدے فرما رہا ہے اور پھر ان کا مقام و مرتبہ آگے بیان فرما رہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم نہیں ہو دنیا کی عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح، کسی عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح، یعنی کوئی عورت بھی تمہارے جیسے نہیں ہے اور تم کسی عورت جیسے نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے مثل نہیں ہے۔ اور بلا شبہ یہ ازواج مطہرات کو ایک عظیم شان دی گئی کہ نبی کی بیوی ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بیوی جو گھر والی ہوتی ہے تو جہاں پہ آپ کا گھر ہوگا اس میں بیوی بھی رہے گی، تو جنت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا وہی آپ کی ازواج مطہرات کا مقام ہوگا، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی ہوں گی۔ یہ عظیم شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی، فرمایا کہ بشرط یہ گئے تقیتن، بشرط یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، ولا تخضعن بالقول، اور تم نرمی سے بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کا روگی جس کے دل میں کچھ مرض کو لالچ کرے، وقلن قولا معروفا، اور تم اچھی بات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں، نبی کے اہل البیت، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور نرمی سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دل کا روگی جس کے دل میں مرض ہے کوئی غلط گمان کرے۔ اصل میں وہ زمانہ تھا کفار و مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ یہاں پر اللہ نے نبی کی ازواج کو ایک ادب سکھایا، ادب کی تعلیم دی، اور براہ راست خطاب تو نبی کی گھر والیوں سے ہے مگر امت کی تمام عورتیں اس میں شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ کسی اجنبی مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کرے، لوچدار لہجے میں بات نہ کرے۔ آج اس کے برعکس ہے، آج تو باقاعدہ نوکرانی ایسی رکھی جاتی ہے کہ جو مسکرا کے بات کرے اور بڑے لہک اور چہک چہک کے بات کرے، آپ کو لبھائیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں کر رہا، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرد سے نرمی سے بات کرے، بلکہ اپنے آواز کو تھوڑا کھڑا کر کے ترخ بنا کے بات کرے، کیونکہ بعض لوگ فاسق ہوتے ہیں، دل ان کے بے ایمان ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، کہیں کسی عورت نے کچھ بات مسکرا کے کہہ دی یا نرم لہجے میں کہہ دی تو ان کے دل میں امیدیں بن جاتی ہے کہ ابھی سیٹ ہو رہی ہے، ابھی معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا، اے مسلمان عورتوں، خاص طور پہ نبی کی گھر والیوں، تم کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، حالانکہ سارے کے سارے صحابہ کرام وہ اولادوں کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کی گھر والیاں امت کی مائیں ہیں، یہ ہمارے بولنے سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو ماں قرار دیا ہے، اور ایسی ماں قرار دیا ہے کہ ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا نبی کے بعد، تو ان سے بھی بات کرنا ہو تو نرم لہجے سے بات نہیں کریں گے وہ آپ سے۔ تو اب اس کا اندازہ کر لیا جو آج منہ گلی بہنیں بنا دیتے ہیں، منہ گلی مائیں بنا دیتے ہیں، اور پھر شریعت کے سارے حدود پھلانگ دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ شریعت میں کوئی اجازت نہیں، یا آفیسز کے اندر جو ہمارا ماحول بن گیا ہے، یونیورسٹیز کالجز کے اندر جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ سلیکٹ کرتے ہیں اور معاملات رکھتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم آپ عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور بات نرمی سے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی تما لگا لے، امید لگا لے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں سیدھی سیدھی بات ہے۔
تو صحابہ کرام کی بھی عادت, ازواج مطہرات کی عادت تھی کہ جب کسی سے بات کرتی تو عام طور پہ منہ پہ کپڑا لگا لیا کرتی تھی تاکہ آواز تھوڑی سخت ہو جائے, بھاری ہو جائے. بعض منہ پہ جو انگلیاں رکھ لیا کرتی تھی تاکہ آواز سخت ہو جائے. اور بعض خواتین, بعض امہات المومنین کا یہ معاملہ تھا کہ ڈائریکٹ مردوں سے بات ہی نہیں کرتی تھی, اپنے کسی محرم کو ساتھ رکھتی تھی, جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت جب صحابہ کرام سوال پوچھنے کے لیے آتے تھے تو پھر وہ سوال آپ کے بھانجے کو بتاتے تھے, آپ کا بھانجا پھر وہ سوال آپ کو بتاتا تھا, پھر آپ اس کا جواب اپنے بھانجے کو بتاتی تھی, پھر وہ بھانجا وہ جواب لوگوں کو بتاتا تھا. تو ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرتی تھی. تو یہ اختیار کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے اور ازواج مطہرات اسوہ ہیں, رول ماڈل ہے پوری امت کے لیے. تو پوری امت کی عورتوں کو گویا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت, اور جاہلیت کی بے پردگی کی طرح بے پردگی نہ کریں. اور آج اسی رواج کو لایا جا رہا ہے کہ جاہلانہ بے پردگی کی جا رہی ہے. حیا کا دامن, شرم و حیا کا دامن اتار دیا گیا ہے, اور سوشل میڈیا اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب کا سب یہی کام کر رہا ہے. فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کریں, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کریں, وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے جی, یہ سارے کے سارے کام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور یہ اسلام کی عبادت ہے. نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, اللہ رسول کی اطاعت کرنا. پھر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دیں. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیں. یطہرکم تطہیرا, اور تمہیں پاک ستھرا کر دے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. تو دیکھیے پیچھے سے ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے, پھر یہاں پر اہل بیت کا ذکر آیا تو اس میں ازواج مطہرات ہوتی ہے, آپ کو بتا. پھر آگے پھر واپس جو آیتیں آ رہی ہیں وہ ازواج مطہرات سے متعلق آ رہی ہیں. تو اہل سنت کے نزدیک بیوی گھر والی ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتی ہے. آپ کے اہل بیت کون کھلائے گا؟ آپ کے گھر والے کھلائیں گے. تو اہل سنت کے نزدیک ازواج مطہرات اس آیت کا اصل مصداق ہے. اور پھر جو حضرت سیدنا مولانا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم, حضرت خاتون جنت حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمایا. اور بلکہ حدیث میں آیا کہ ایک سیاہ چادر لے کر آپ نے ان چاروں کو اس میں شامل کیا اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے علم ہے. تو اس پر جو روافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت تو اصل بیوی ہوتی ہے اور بیٹی ہوتی ہے وہ پرائے گھر کی ہوتی ہے. دنیا کا اصول ہے نا, جب آپ کہیں کہ بھئی یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ پرائے خاندان کی کہلاتی ہے, کیونکہ اس کو پرائے خاندان میں شمار کیا جاتا ہے. تو بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت یہ سمجھے کہ صرف بیویاں ہیں گھر والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی اپنی چادر میں لے کے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے. ان کی وضاحت کر دی باقاعدہ. حالانکہ دنیاوی قاعدے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹی پرائے گھر کی ہوتی ہے, اپنے گھر کی نہیں ہوتی. نماز کا اپنا خاندان کہلاتا ہے, اپنا پریوار کہلاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ چادر میں لے کے بتایا کہ بھائی یہ بھی شامل ہے ان کے. تو یہ اصل تفسیر ہے ہمارے یہاں پر اس کی. جبکہ حافظ کہتے ہیں کہ نہ اور کوئی شامل نہیں ہے, صرف پنجتن پاکی جو اس کے اندر شامل ہے. تو حافظ ساری دنیا سے ہٹ کر عقل سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اور حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے
کہ آپ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के घर पे थे, उम्मुल मोमिनीन के घर पे, और जब आपने चादर लेके फरमाया कि अल्लाह है मेरे अहले बैत है, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी इनमें शामिल हूँ? तो आपने फरमाया कि तुम खैर पर हो, यानी तुम तो ऑलरेडी अहले बैत हो मेरे, तो ऑलरेडी मेरे अहले बैत हो, मेरे से मेरे अहले बैत हो। ये तो उनको मैं एलुबरेट कर रहा हूँ कि ये भी मेरे अहले बैत वाला है। तो ये तमाम अहले बैत के बारे में फरमाया कि तुमसे हर किस्म की नापाकी तो दूर करता अल्लाह तबारक व तआला करना चाहता है और तुमको खूब पाकीज़ा सुथरा करना चाहता है। वज़्कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, वज़्कुरना फिर मोहम्मद का सिगा आ गया, अज़वाज मुताहरा से बगैर खिताब हो कि और तुम याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतें, वल हिकमा, और हिकमत, यानी तुम्हारे घरों में कुरान होता था। ये कुरान अमूमन अज़वाज मुताहरा के घरों में उतरता है और उसमें हाँ रास्ते में भी उतरा, मस्जिद में भी उतरा, लेकिन आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी उतरा। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तो खास खूबी ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिहाज में होती थी, तब भी कुरान नाज़िल हो जाया करता, ये उनकी खास खूबी है। तो फरमाया कि तुम्हारे घरों में जो कुरान उतर रहा है और जो हिकमत मरद नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनको अच्छी तरह याद रखो, और याद रखने का मतलब क्या, अमल करो। इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर बारीकी का जानने वाला और खबरदार है। तो यानी अपने घरों में जो कुछ तुम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सारी बातों को देख रहा है और बारीकी का जानने वाला। तो इससे मुराद ये कि जो भी छोटे से छोटा नेक काम, हत्ता कि अपने दिल में कोई नेक ख्याल भी लेकर आओगे तो अल्लाह ताला उससे भी अगर काम करेगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रुकू पूरा हो गया, और ये इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह के फज़ल करम से 5 रुकू की तफसील बयान की जाएगी इंशाअल्लाह।